بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، پیاری ماں اور بہنوں، عزیز طلباء و طالبات، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر شانتی کا ماحول بنائے رکھیں، بہت جلد یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری انسانیت کے لیے، دنیا میں رہنے والے سارے انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کا اعلان خود خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر دنیا کا بہترین آئیڈیل اور نمونہ کوئی ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھ لے، چاہے وہ بچپن کا زمانہ ہو، جوانی کا زمانہ ہو یا اخیر عمر کا زمانہ ہو، اور ہر لحاظ سے دیکھ لے، چاہے وہ آپ کی نجی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، کسی اعتبار سے بھی دیکھ لیں، زندگی کے ہر پہلو میں ہم سب کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ ضرورت ہے اس کو اپنانے کی، اس کو اختیار کرنے کی۔ اسی وجہ سے یہاں پہ یہ پروگرام رکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی سے متعلق اہم معلومات ہمارے مسلم بچے اور بچیوں کو ہوں۔ چونکہ ہم لوگ فلمی دنیا کے بارے میں جانکاری رکھنے لگے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود، اور بہت سارے گیمز جو دنیاوی طور پر کھیلے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ جانکاری رکھتے ہیں، لیکن اللہ رسول کے بارے میں ہمارے بچوں کو اور خود ہمیں بہت زیادہ جانکاری نہیں ہوتی۔ ان معلومات کو حاصل کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی صادق خان صاحب دامت برکاتہم نے سیرت کو اس کا یہ مسابقہ رکھا۔ اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقیات سے نوازے اور اس طرح کے کام کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں اچھے کاموں میں سبقت کرنے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب آئی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہم لوگ دنیاوی مقصد کے تحت بہت سارے کاموں میں، تجارت میں ہو یا دیگر پیشے میں ہو یا دنیاوی اور دوسرے کام کاج میں ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، ریس لگانے کی، مکان بنانے میں ہو، بہت ساری چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا اور ہمیں یہ اختیار کرنے کے لیے کہا، فاستبقوا الخیرات، کہ خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، رحمت حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑو، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ جو جنت کا جو طول و عرض ہے، اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں خود آگے بڑھیں اور دوسروں کو بھی آگے بڑھانے کی، اپنے بچوں کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس طرح کے جو پروگرام ہو ان کو اہمیت دیں۔ جب ہم خود اہمیت دیں گے تو ہمارے بچے بھی اہمیت دیں گے، اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ہم لوگ بھی، ہمارے بچے بھی آگے بڑھیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ صحابہ کرام نے خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، عبادت میں، جانی اور مالی قربانی پیش کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے اور کرتے رہے ہیں۔ اس کی سینکڑوں مثالیں احادیث میں موجود ہے۔ ضرورت ہے ان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس مدرسے
کو ترقیات سے نوازے. جو مشن مفتی صادق خان صاحب لے کر چلے ہیں اللہ ان کو اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے.